سفر عاشور قدم با قدم، یہ ہم نے آپ سے سننا ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے تو روایت ہے جب آپ کسی ٹرانسمیشن میں بیٹھیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس بات کو اس مختصر وقت میں ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ شیخ بسم اللہ کیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ایک سانحہ واقعہ ہوا، جی، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا جی، کہ میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ صحیح، خواب میں انہوں نے دیکھا صحیح، کہ حضور کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے میری دامن میں ڈال دیا گیا۔ ہاں، صحیح، بڑی پریشان ہوئی، اٹھی اور والد محترم کے سامنے خواب بیان کیا۔ جی، حضور سے محبت اور صحابہ کی جان دینے والے تھے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب یہ خواب بظاہر تو بڑا تکلیف دہ تھا۔ ہاں، یہ خواب دیکھ کر ان کے والد صاحب بھی پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور کو خواب سنائے، حضور مسکرا دیے۔ اچھا، حضور نے فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے۔ جی جی، اور اس خواب کی تعبیر چند دنوں بعد یہ پیش آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پرورش کے لیے حضرت حارث کی بیٹی کی گود میں گئے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی، ہفتے کے دن 4 ہجری، 4 تاریخ بھی تھی، ان کی ولادت ہوئی اور دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، خود تحنیق فرمائی اور پوچھا کہ کیا نام رکھنا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ حرب نام رکھوں گی۔ حضور نے فرمایا حرب مجھے پسند نہیں ہے، یہ اتنا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، اس کا نام تو حسین ہونا چاہیے۔ آہا آہا، ماشاء اللہ۔ حضور نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں، وہ خود یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سینے سے اوپر حضرت حسین ہی حضور کے مشابہ تھے۔ سینے سے اوپر، سینے سے اوپر یہ حضور کے مشابہ تھے، صحیح، اور سینے سے نیچے میرے مشابہ تھے۔ آہا آہا، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے صحابی تھے، ان کی بھی حضور سے شکل ملتی جلتی تھی، جی، لیکن بہت زیادہ، ہاں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ رفاقت تو ان کو نہ مل سکی، جی جی، یعنی قریب 5 سال کی عمر تھی ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی، اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کا دور انہوں نے پایا، یعنی مطلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور پایا، جی جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور پایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور پایا، پھر خلیفہ رابع چونکہ ان کے والد محترم خود تھے، بے شک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت حسنین کریمین دونوں کو اسی طرح محبت دیتے تھے، اسی طرح لاڈ پیار کرتے تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مثلا حضور ان کو کندھے پہ اٹھاتے تھے، بے شک، سیدنا صدیق اکبر بھی ان کو کندھے پہ اٹھاتے تھے۔ محبوب کی سنت تھی، یہ بھی ایک انداز تھا۔ واہ واہ واہ، یہ انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کی عمر قریب 9 سال ہو گئی تھی، یعنی عہد طفولیت کی انتہا اور عہد شباب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صحیح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے 5000 کا وظیفہ جاری کیا تو اس وقت ان کی تعلیم و تربیت، اور اس سے بڑھ کر البدایہ میں لکھا ہے کہ ان کے اندر بچپن سے سخاوت کا مادہ تھا۔ جی جی جی، سخی تو بہت تھے جی۔ اس سخاوت کی بنیاد پر 5000 ان کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا تاکہ ان کو خرچ کرنے میں دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا جی جی، تو یہ ان کے شباب کا دور تھا، اور یہ بڑا اہم دور ہے۔ صحیح، یہ یاد رکھیے گا، یہ بات ناظرین بھی نوٹ کر لیں جی کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے، جی، یا تو صرف ہم عہد طفولیت کو بیان کرتے ہیں، صحیح، اور یا تو پھر ہم سیدھا ان کی شہادت پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی 54 سال عمر رہی ہے، کم و بیش۔ صحیح، اب 54 سال کی عمر میں یا تو 5 سال بیان ہوتے ہیں جی جی، ابتدا کے، یعنی حضور کے دور کا وقت بیان ہوتا ہے، صحیح، یا سیدھا ہم سانحے کے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل، یعنی جس وقت ان کی عمر 54 سال تھی، ان کے بیچ کا عرصہ، صحیح، بیچ کا جو تقریباً 45 سال کا کوئی وقت ہے، وہ بھی تو ایک زندگی ہے، اور اہل بیت کی زندگی ہے، بے شک، اور ماشاءاللہ، حضور کے ایسے صاحبزادے کی زندگی ہے۔ ہائے۔ اب عظیم صاحب فرما رہے تھے، فضائل بیان فرما رہے تھے، صاحبزادوں کی زندگی ہے، بے شک، یہ ہم سے کیسے محو ہو جا رہی ہے، کیسے، واہ 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 واہ، کیسے ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، ہمیں اس کو ضرور۔ بے شک، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز سے بڑی محبت تھی، جی جی،
اور کتابوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آدمی کی جس طرح زندگی گزرتی ہے خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آئے ہے، اور شہادت کا منظر آپ اٹھا کے دیں بھائی، واہ واہ۔ حضرت حسین کی ساری زندگی نماز سے محبت تھی، تو شہادت بھی اللہ نے سجدے میں دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حرم سے بڑی محبت تھی، چونکہ یہ اصلاً تو مکہ کے تھے، جی یہ بالکل تو ہجرت کے بعد اجازت ایسا ہی ہے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جی تو انہوں نے کئی حج پیادہ کی ہیں پیدل، جی، ایسا ہی ہے، مدینہ منورہ سے بالکل ایسا ہی پیدل۔ ہے، بالکل تو ہمارے لیے قابل تقلید کتنی اہم بات ہے اتنی اہم بات ہے، کہ ہم سفر حج کو اہل بیت کی محبت میں رکھیں۔ بھائی واہ۔ حضور نے فرمایا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے ہاں۔ اور وہ اس میں تاخیر کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی مرے نصرانی مرے جس قسم کا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت حسین کی سنت تو حج بھی ہے، سبحان عمرہ بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہے، حضرت حسین کی سخاوت بھی تھی۔ سخاوت، تیسری بات، جی مدینہ منورہ میں مشکل مسائل جب صحابہ کرام کو پیش آتے، ہاں جنہوں نے حضور کی صحبت میں زندگی گزاری اور زیادہ عرصہ پایا، ان کو جب مشکل مسائل پیش آتے تو حضرت حسین کے پاس آتے۔ اللہ، مدینہ منورہ کے عمومی یعنی جو مفتی اس وقت تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جبکہ عمر میں کم بھی ہوں گے، عمر میں کم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کی سوانح ہیں بے شک جو قابل تقلید چیزیں ہیں، ہے جو قابل اتباع ہیں، ایسا ہی۔ جن کے اوپر ہمیں علم کا ذوق، زہد و تقوی کا ذوق، آہا، سخاوت، نماز کا ذوق، نماز کا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا تو یہ تو جوان تھے، 20 سال کی عمر سے بڑھ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا پرچم جب یورپ کی طرف پھیلایا تو پہلا واقعہ جب تبرستان کا ہوا، جو غزوہ نکلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود شریک تھے۔ جب افریقہ کی طرف اسلام بڑھا، جی افریقہ کی ریاستوں کی طرف، تو اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس شریک موجود تھے۔ اسی طرح یعنی قریب 10 بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی فتح کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود شریک تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی کے بیٹے ہیں جی، کیسے اب جہاد اس سے کی دور رہتے ہیں، سبحان اس سے اللہ، ان کی جوامردی کے بہادری بہادری اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کا اندازہ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا، اللہ، جی یعنی جورجان بڑا مشہور علاقہ ہے، یہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اسی طرح تبرستان ان کے ہاتھوں فتح ہوا، نہاوند ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اسی طرح دیگر بھی کئی علاقے، یعنی 10 بڑے ممالک ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح فرمائے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس میں شریک تھے۔